بات کرنے کے لیے جو شریک گفتگو ہیں وہ ہیں جناب مجاز الحق صاحب جو سہارنپور سے میرے ساتھ تشریف فرما ہے. آئیے مل کر اپنے معزز مہمان کا استقبال کرتے ہیں. مجاز صاحب کا اسٹوڈنٹ بہت بہت خیر مقدم. السلام علیکم. جیسے میں نے کہا ابھی شروع میں کہ رشتوں کی ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے سے بندوں کا رشتہ کیا ہے. کہ شروعات میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا سب سے پہلے, لیکن زمین پر نہیں اتارا. اس کی کیا وجہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اصل میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رشتہ ہے کیا اصل میں اللہ سے. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ پہلے روحیں کیوں بنائی ہیں, پھر بعد میں کیوں بھیجا گیا. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ زاریات ہے 51 نمبر سورت, اس کی 56 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مطلب ایک مقصد بیان کیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں عبادت کا مقصد دے کے بھیجا گیا. اب عبادت سمجھنے کے لیے ہمیں عبد کو سمجھنا پڑے گا. عبد کہتے ہیں بندے کو, یعنی کہ غلام کو. جی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. اور غلامی کے لیے میں یہ وضاحت کر دوں کہ نوکری ہوتی ہے 6-8 گھنٹے کی. میں وہی چاہ رہا تھا سب سے پہلے غلام کی وضاحت ہو جائے. غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. جی. غلام کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو ڈیمانڈ ختم کر دینا ہی عبادت ہے. غلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مالک نے دیا وہ کھا لیا, جو مالک نے رہنے کو دیا اسی پہ رہ لیا, اسی پہ شکر, اسی پہ تشکر, اسی پر صبر. یہ ہے اصل میں غلام کی صفات. کسی آفس میں اگر کوئی بندہ جاتا ہو اور آفس میں مینیجر یا اس کا مالک یہ بات کہے کہ تم 2 گھنٹے زیادہ کام کر لو, 1 دن 2 دن 3 دن لحاظ میں وہ کر دے گا. اگر اسے آپ نے پے نہ کیا تو 3-4 دن بعد بول پڑے گا. وہ حقیقت بات, اسے حق بھی بنتا اور وہ اس کی اجرت طلب کرے گا. وہ یہی کہے گا پلٹ کے کہ میں نے سر آپ کی نوکری کی ہے, غلامی نہیں کی. یہ ہے فرق غلامی کا. تو اللہ 24 گھنٹے معبود ہے, تو ہم 24 گھنٹے عبد ہیں, اس کے غلام ہیں 24 گھنٹے. تو یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے اندر آ جانا. جی. اب آپ کا وہ جو سوال ہے کہ پہلے قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ تمام روحوں کو بنا کے پوچھا الست بربکم. جی جی. قالوا بلا, سب نے کہا کہ تو ہے. اللہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا بے شک تو ہے. تو وہاں پھر تمام روحوں کو بنا کے سلا دیا گیا. اس کے بعد پھر جب کائنات کی شروعات اللہ رب العزت نے کرنی تھی اس دنیا کی, تو یہاں پہلے نباتات کو بھیجا, مطلب ایک تجربہ کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر جنات کو بھیجا. جنات نے یہاں خوب خون ریزی کی اور بہت افراتفری مچائی, کیونکہ انہیں کچھ اختیار دے کے بھیجا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جانتا تھا پہلے سے بھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں, لیکن ان کے ذریعے ایک ماحول تیار کیا زمین پہ. تو یہاں جب وہ آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کے شروع میں جو اعتراضات کرتے ہیں فرشتے اللہ سے کہ اللہ ایسی مخلوق بنا رہا ہے کہ وہ کیا کہ خوریزی کرے گی, تو اللہ رب العزت نے وہاں پلٹ کے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مطلب یہی تھا کہ میں نے جنوں کو اختیار دے کے بھیجا تھا, میں انسان کو اختیار اور علم دونوں چیزیں دے کے بھیجوں گا, تو یہ افراتفری فسادات نہیں مچائے گا. اب انسان کو بنانے کا مقصد اللہ رب العزت کا عبادت ہے, غلامی. اب اگر ہم اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے, آپ کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیں, اگر وہاں کوئی پروڈکٹ بن رہا ہے اور وہ مالک کے حساب سے وہ پروڈکٹ نہیں بنتا جس مقصد کے تحت اسے بنایا جا رہا ہے, تو اسے اسکریپ میں ڈال دیا جاتا ہے. جی. تو اگر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا کہ یہ میری بندگی کریں, اگر ہم اس کی بندگی نہیں کرتے تو ہمیں اسکریپ میں ڈال دیا جائے گا, اور اللہ کی اسکریپ دوزخ ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور انسان کا رشتہ عبادت کا مالک اور غلام کا رشتہ ہے. ہاں, اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود یہ بات قرآن میں کہی ہے کہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت میں, لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. اصل میں اپنے بچاؤ کے لیے عبادت ہے. اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ کوئی ضرورت ہے. تمام دنیا مل کے اللہ رب العزت کا شرک کرنے لگے, نہ مانے اسے, کفر کرنے لگے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی شان اتنی رہے گی. تمام دنیا مل کے سجدے کرنے لگے, اللہ کو ماننے لگے, اللہ کی ماننے لگے, تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فائدہ ماننے والوں کا ہوگا. اصل میں تو عبادت جو ہے وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. سورہ مریم کی آیت ہے 65 نمبر کہ رب کی بندگی کرو.
اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، عبادت کہتے ہیں خالص انتہا درجے کی محبت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کلی اطاعت، فرما برداری، آج ہمہ وقت ہمیں جو ہے ہمہ وقت ہمہ تن، جی ہر وقت ہاں، اور جو حکم ملے اسے لبیک کہہ دینا. اب جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کو کہا ہے ان سب چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے ان سب چیزوں سے رکنا عبادت ہے. عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی نہ چلائیں، ہم اپنی خواہش نفس کو پیچھے رکھیں اور اللہ کی خواہش کو آگے رکھیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے پوری لسٹ دے دی ہمیں کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ تم رکنا ہے. تو جو اللہ کی اس لسٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا کہ یہ مجھے کرنا ہے اور اس چیز سے مجھے رکنا ہے، وہ عبادت میں ہے، وہ غلامی میں ہے، وہ عبد ہے، اور وہ مقصد پورا کرتا ہے اللہ رب العزت کی کریشن کا، اس کا کہ ہم اچھا جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جس سے ہمارا رشتہ خالق کا اور مخلوق کا ہے، مطلب کریٹر اور کریشن کا جو ایک تعلق ہوتا ہے. جیسے کوئی پینٹر ہے، وہ اپنی تصویر بنائے تو جب وہ تصویر دیکھتا ہے کہ میں نے اسے پرفیکٹ کر دیا تو وہ اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب اگر ہم پرفیکشن کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور عبد بن کے رہتے ہیں، اس کے غلام بن کے رہتے ہیں، تو اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ میری کریشن جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، آپ بھی کوئی چیز کریٹ کریں، مان لو کوئی تصویر چھوڑیں، کوئی آپ گانا لکھ دیں، کوئی آپ فلم بنا دیں، کوئی آپ پروگرام بنا دیں. آپ یہ پروگرام آپ کرتے ہو، اس پروگرام میں جس دن بہت اچھا ایپیسوڈ آئے آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ آپ کی کریشن ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. ہم جتنا اس کا حکم مانیں گے، جتنے اس کے مزاج کے حساب سے چلیں گے، وہ خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی جنت ہے. میں ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا ہی مظہر ہے کہ سب سے بعد میں اس نے انسان کو بھیجا اور تمام چیزوں کو تمام چیزوں کو بھیجتا ہے، نباتات، جنات وغیرہ کو، جبکہ جن کو اور انسانوں کو دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر ایک یہ اس کی، اور یہ ہے بھی اللہ تعالیٰ اپنے جتنی ایک ماں محبت کرتی، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کے اندر بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عزت پر عزت بخشی، اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنا دیا اپنا. اس کے بارے میں اصل میں تو معاملہ وہ تھا کہ اللہ رب العزت کی تمام تر صلاحیتوں کا مظہر انسان ہے. اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے نبی کو اسی شکل میں بھیجا، سب سے لاڈلے نبی کو، تمام انبیاء کو بھیجا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انسانی شکل میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے. آپ یہ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں تو تمہارے بہت سارے کوتاہیوں پہ تمہیں پکڑتا بھی نہیں. اگر میں تمہیں پکڑنا شروع کر دوں تو تمہیں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکو. اصل میں جو مقصد اللہ رب العزت کا ہے نا، عبادت وقتاً عبادت کرنا اور چیز ہے، لیکن ہم وقت ہمتاً عبادت میں رہنا، عبادت میں جینا اور چیز ہے. آپ یقین کریں، جو لوگ عبادت میں جیتے ہیں، عبادت کرنا، مان لو حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ تو وقت ہے، 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھ لی، 30 روزے رکھ لیے، یہ تو بیس ہے، تو پلر ہے اس چیز کے. یہ اس کا مظہر ہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت یہ تو میں جو بتا رہا ہوں کہ 4-6 گھنٹے کی عبادت نہیں ہوتی. یہ تو 2-2.5 گھنٹے عبادت میں رہنا، عبادت میں جینا اصل مقصد ہے کہ اگر آپ عبادت میں جی رہے، ہر وقت آپ کو احساس رہے. دیکھیں، جو قرآن کو حیثیت حاصل ہے نا، سورہ فاتحہ کو قرآن میں، وہی حیثیت حدیثوں میں حدیث جبرائیل کو حاصل ہے. احادیث میں مطلب بہت فضیلت ہے اس کی. اور اس میں حدیث جبرائیل میں ہی سب سے زیادہ جو معاملہ بتایا گیا ہے احسان کے بارے میں. جب انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا ہے، تو حضور نے یہ کہا کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور میں، اس سوچ میں رہنا عبادت ہے. اب آپ اگر اس تصور میں رہتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ یقین کریں آپ گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے، آپ نیکی کرتے ہوئے اس میں مسرت محسوس کریں گے اور اس میں بڑھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت سے صرف اور صرف یہ مانگیں کہ اللہ یہ تصور ہمیں کسی طرح سے دے دے ہمارے وجود میں کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یہ تو بہت آسان ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں جو مالز ہیں یا بڑی بڑی دکانیں ہیں یا سڑکیں ہیں، اب تو اسپیڈ تک کے لیے کیمرے لگا دیے گئے. جی تو یہ اب ہم ڈرتے ہیں. میں کل آ رہا تھا تو میرا ڈرائیور جو ہے وہ یہ بات کہنے لگا کہ سر مجھے تو یہاں گاڑی ہلکی کرنی پڑی، کیمرے لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو ہماری ہلکی اسپیڈ کم کرنا ہے، اب ہر معاملے میں، گناہوں میں بھی ہمیں اسپیڈ کم کرنی ہے کہ اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں.
تو یہ اگر ہم اس تصور کے ساتھ کہ جب یہ کیمرے دنیا کے ہمیں گناہ سے اور جرم سے روک سکتے ہیں، تو وہ جو اس کے سپر کیمرے ہیں ان کی وجہ سے تو ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بھی، اور ہمیں اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس تصور کے ساتھ کہ اس کے کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ اسی کے ساتھ مجاز صاحب، ابھی میں نے بات کی، ہم نے کہا، ابھی آپ نے بتایا اللہ سے بندوں کا رشتہ ایک غلام کا اور مالک کا رشتہ۔ ابھی اس کے بعد بھی اور تھوڑا سا بات کریں گے مزید کہ انسان کے اندر یہاں پہ انسانوں میں غلام ہونے کا مطلب کیا ہوتا تھا، لیکن ایک اور اس کے اندر انسان کو تو شرف بخشا ہی اللہ تعالیٰ نے، اپنا نائب بنایا، لیکن اس کے اندر امت محمدیہ کو ایک اور خاص مقام دیا۔ انسانوں میں بھی بہت ساری اقوام آئیں، بہت سارے رسول آئے، بہت ساری ان کی امتیں بھی آئیں، لیکن اس امت محمدیہ کو جو مقام بخشا اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا بیان کیجیے۔ اصل میں بات یہ ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، مجھے سن کے ہی مزہ آ گیا کہ جو یہ تفریق کی گئی ہے نا مومن کی اور کافر کی، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں ہی دیکھ لیں، ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی بچہ بہت فرما بردار ہو، اس پہ آپ کو بہت زیادہ لاڈ آتا ہے، بہت زیادہ محبت آتی ہے، حالانکہ ماں باپ کے لیے بچے سب برابر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے بنائے، وہ چاہے نہ ماننے والے ہوں چاہے ماننے والے ہوں، کچھ چیزوں میں تو وہ کامن ہے، جیسے وہ رزق سب کو دیتا ہے، صحت سب کو دیتا ہے، اسی طرح سے جو اور نعمتیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، سورج ہے، یہ سب اس کی ایسی نعمتیں جو یہ سب کے لیے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس نے غیب میں رکھی ہوئی ہیں، جیسے جنت ہے، اپنا قرب ہے، اپنے دیدار ہیں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو خاص فرما برداروں کے لیے ہیں۔ مسلم کہتے ہیں فرما بردار جو اپنے آپ کو جھکا دے، جو اپنی خواہش نفس کو اللہ کی خواہش کے مطابق کر دے، اپنے نفس کو مار کے اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزارے۔ جب بلال بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ غلام کی صفت کیا ہے، تو انہوں نے ایسا حسین جواب دیا، کہنے لگے اصل غلام وہ ہے جس کی نظر ہر وقت اپنے مالک کے اشارے پہ اور کان اس کی آواز پہ رہیں، کہ وہ کیا اشارہ کرتا ہے کرنے کے لیے اور کیا آواز دیتا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ فرما بردار ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلم لفظ جو ہے وہ فرما بردار کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے یہودی جو تھے نا قوم، وہ سب سے چہیتی قوم تھی، جو بھی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی مسلم تھے۔ تو فرما برداری جو کرے، جو اللہ کا حکم مانے، اور اس کے بعد جو اللہ نیا ایڈیشن بھیجے، نیا نبی بھیجے، اسے مانے، وہ فرما بردار ہے۔ آج بھی اگر یہودی بھائی ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگیں، قرآن کو ماننے لگیں جو نیا ایڈیشن ہے اللہ کی کتاب کا، تو بالکل وہ مسلم ہے، چاہے وہ نام کچھ بھی رکھ لیں، ناموں سے کچھ نہیں اہل کتابیں نکاح وغیرہ سب جائز ہے، یہ نہیں ہے ان سے، لیکن جب آپ جو اللہ تعالیٰ نے نئی چیز بھیج دی، جب جس پہ مکمل کر دی، جس پہ یہ تو اس بات سے ثابت ہے عارف بھائی کہ پچھلا کوئی بھی کتاب آئی بھی ہو اور اس کا نیا ایڈیشن آتی ہے وہ پھر منسوخ ہو جاتی ہے، یقینی طور پر آپ دنیا میں دیکھو، یہ دنیا کا اصول ہے۔ ہاں، تو اس حساب سے جب اللہ رب العزت کی تمام پچھلی کتابوں کے جز کے طور پہ قرآن آ چکا، اب قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، تو وہ چاہے ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں یا یہودی بھائی ہوں، کوئی بھی قوم ہو، وہ اگر قرآن کو اللہ کا کلام یعنی کہ ایش وانی مانتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یعنی کہ ایش دودھ مانتے ہیں، تو آپ یقین کریں وہ مسلم ہے، چاہے نام ان کے حریش ہوں اور چاہے نام ان کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہاں مطلب کچھ بھی نام ہو، چاہے عیسائیوں والے ہوں چاہے یہودیوں والے چاہے ہندو والے، وہ ہیں مسلم۔ مسلم سے مراد یہ ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ مسلم مجھے صاحب میں مسلم حقیقت بات ہے، مسلم وہ بھی قومیں تھیں جو اس سے پہلے تھیں، وہ بھی مسلمانی کہلاتے تھے اور وہ بھی امتی کہلاتے تھے، وہ بھی امت مسلمہ ہی کہلاتی تھی، چاہے یہودی تھے یا عیسائی تھے یا کچھ تھے، لیکن ان سب کے اندر جو اس امت کو شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک الگ ان سے الگ شرف، ایک تو اس کی عمریں بھی ویسے بھی کم ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ رحمت کے لیے ان سے کہا، جب سرائے سینا میں بھٹک رہے تھے، اس کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بخش تو دوں گا لیکن ایک خاص رحمت جو ہے وہ میں نے وہ اس امت کے لیے رکھی، اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں اس ٹائم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کی وہ خاص رحمت اس امت پر، تو ایک خاص رحمت بھی ہے اور خاص شرف بھی اسے بخش کی وجہ ہے یار بھائی۔ اصل میں بات یہ ہے نا، تب تک تو نبی آتے رہے اپنی الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ قوموں میں، جو اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی دین لے کے آئے ہیں قیامت تک کے لیے،
آخری نبی ہیں تمام انسانوں کے لیے، آخری کتاب لے کے آئے تمام انسانوں کے لیے، تو اس وجہ سے شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب نہ کوئی نبی آنا اور نہ کوئی کتاب آنی۔ اب جو انہیں مان لے گا، جو ان کی مان لے گا، مطلب ماننا صرف زبانی ماننا نہیں ہے، بلکہ ماننے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، اور قرآن کی بھی ماننی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی ہے، تب اسے نجات ملے گی۔ جو آج آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں نام مسلمانوں والے ہیں، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں، آپ یقین کریں نجات نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے عمل سے ظاہر نہ ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بات کہی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، مطلب اس ایمان کو ثابت کر کے دکھایا۔ دیکھیے قرآن سورۃ العصر ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان لائے، نیک کام کیے، صبر کیا، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور سب کی تلقین کی۔ اچھا، اس امت مسلمہ ایک چیز اور بھی ہے وہ مجاز صاحب، کہ وہ جو نبی آتے تھے وہ کسی خاص خطے کے لیے آتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے مطلب ان کو رحمت للعالمین پورے عالم کے لیے بنا کر بھیجا گیا، اور اس امت کے ذمے وہ کام جو نبی تو ہمارے نہیں ہے، تو اس امت کے ذمے وہ کام چھوڑ دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی کہا تھا کہ جو یہاں پر موجود ہے کہ سب کو گواہ بنا کر کے میں نے پورا مکمل دین پہنچا دیا، اپنی جو مجھے رسالت کا اس چیز کا حق ادا کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی کہا تھا کہ ہاں آپ نے، ہم سب گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پورا مکمل دین پہنچا دیا، اب ان کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں یا آنے والی نسلیں ان تک یہ پہنچائے۔ تو ایک اس امت کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ ایک نبی والا کام بھی اس کو دے دیا گیا۔ جی، یہ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ آخری خطبے میں ہمیں یہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ ہم دین اللہ رب العزت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں ہم آگے پہنچائیں۔ اصل میں ہم پیغمبر کے پیغمبر ہیں، جو آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ اس بات سے ثابت ہے کہ ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، تو باہر تک چھوڑنے آئے، مدینے سے معمول تھا، پوچھا کہ معاذ وہاں فیصلے کیسے کرو گے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ حضور اللہ کے کتاب سے، حضور نے اگر اس میں تمہیں کوئی چیز نہ ملی، یہ نہیں کہا کہ اس میں نہ ہوئی بلکہ نہ ملی، کہ حضور پھر آپ کی احادیث میں دیکھوں گا کہ اگر تمہیں اس میں بھی نہ ملی، کہ پھر دونوں کو سامنے رکھ کے پھر اپنے دماغ سے فیصلہ کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا وہاں جو تاریخی جملہ ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ حق پہ ہے۔ تو اس جملے کی وجہ سے آپ یقین کریں جو آخری خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے گئے ہیں کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں غیر موجود ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ ہم بھی اب پیغمبر والا کام یہ کریں گے آخر تک، کیونکہ اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنا۔ یہاں اصل میں جو آپ کا سوال تھا نا کہ تمام لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں، قرآن کو بھی مانیں، نام چاہے ان کے کچھ بھی ہوں، تو وہ بالکل مسلم کہلائیں گے۔ ایک نراکار ایشور کو ماننا، اس کے ساتھ ساجی نہ ٹھہرانا، اسی سے مانگنا، کیونکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی کسی مزار سے، کسی بت سے، کسی بزرگ سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ بالکل شرک کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ اگر یہ کہہ کے جاتے کہ میرے سے دعا کرو، سب سے زیادہ معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اگر دعا کی جا سکتی ہے اللہ کے بعد تو حضور سے کی جا سکتی تھی، لیکن جب حضور خود نہیں کہہ کے گئے کہ میرے سے دعا کرو، تو اب کسی بت سے مانگنا، کسی مزار سے مانگنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یا کسی بزرگ سے مانگنا، یہ سب جو ہے شرک ہے۔ یہ کسی اور سے دعا کرنے کا جو معاملہ، کیونکہ حدیث سے بات ثابت ہے دعا ہی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود یہ بات کہی ہے کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں، 186 نمبر آیت سورہ بقرہ، تو آپ کہہ دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کی پکارنے پہ ان کا جواب دیتا ہوں۔ شاید سے قریب بتایا گیا، وہ دوسری آیت میں ہے، لیکن اس آیت میں کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ کہتے ہیں میں ان کے بہت قریب ہوں، پکارنے پہ ان کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری بات بھی مانیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم آرڈر دیتے رہیں اللہ کو کہ اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اور اس کی بالکل نہ مانیں۔ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم پوری لسٹ پکڑاتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کو کہ ہمارے یہ کام کر دے، اور جو اس کے حکم ہے اسی نے تو نماز کا حکم دیا، اسی نے سچ بولنے کا حکم دیا، اسی نے رشتوں کو بحال کرنے کا حکم دیا، اسی نے حق تلفی سے منع کیا،
اسی نے گالی گلوچ جوا شراب سے منع کیا، اسی نے سور کا گوشت یا حرام گوشت کھانے سے منع کیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے عبادات کا تو حکم دیا اور جن سے رکنے کو کہا ان سے رکنا۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اسے پکارتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، سورہ نساء کی 32 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جی ہم لوگ جو چیزیں مانگتے رہتے ہیں نا، کثرت کبھی نہ مانگے اللہ سے ہمیشہ برکت مانگے، جی کیونکہ اللہ کی برکت ہی اس کا فضل ہے۔ برکت کہتے ہیں انسین چیزوں میں، مطلب بنا دیکھے چیزوں میں بڑھوتری ہو جانا، وہ چاہے علم ہو، چاہے وہ وقت ہو، جی چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ جی مال ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی 55 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ چپ کے گڑ گڑا کے مجھ سے دعا کرو، تمام بندوں کے لیے۔ اب جو ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں یا عیسائی ہیں یا بالکل سب یہودی انسان ہیں، ہیں۔ نراکار ایشور کا دھیان کر کے اس کے آگے مانگ کے تو دیکھیں وہ کیسے پوری کرتا ہے۔ ہم جو خاموشی سے تنہائی میں اندر کمرے میں جا کے مانگتے ہیں نا، وہاں اللہ کو تو سب دکھ رہا ہے، تو وہ جو دعا ہے وہ اس تک پہنچتی ہے۔ سورہ اعراف ہی کی 205 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے، دل میں گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ مجھے یاد کرو، زور سے نہیں، شور مچا کے نہیں۔ تو ہمارے ہاں تو اصل میں قوالیوں کو یا بہت بھجن تیز گانے کو انہیں پوجا سمجھا جاتا ہے۔ پوجا تو یہ ہے کہ جو آپ کے من میں ایشور رہے، آپ کے دل میں ایشور رہے، آپ کو ہر ٹائم یہ احساس رہے کہ ہاں وہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن میں خود وہ کہتا ہے، جو آپ آیت بتا رہے کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو شاہرگ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کا مطلب ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ اللہ چلتا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے سورہ نمل کی 62 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے پریشانی میں، کون سنتا ہے، کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ کہہ دو اللہ۔ تو اللہ بے کسوں کے ساتھ ہے، وہ کبھی مذہب نہیں دیکھتا۔ ہمارے جتنے بھی بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، آپ نراکار ایشور سے تعلق بنا کے تو دیکھیں، آپ کا جو اللہ سے یا ایشور سے یا گاڈ سے رشتہ ہے وہ اٹوٹ رشتہ ہے، وہ ماؤں سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے والد کے بارے میں کچھ چیزیں جانتے ہوں گے، آپ اپنے دادا کے بارے میں کچھ چیزیں جانتے ہوں گے، اور اوپر چڑھیں گے آپ کو اپنے پردادا کا، ان والد کا کچھ نہیں پتہ ہوگا، لیکن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں اللہ کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، قرآن بتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اٹوٹ ہے، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہاں سے اس زندگی کو چھوڑ کے جانے کے بعد ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارا اللہ سے تب خدا صاحب ایک چیز اور میں جاننا چاہ رہا ہوں گا کہ بہت مختصر کے اندر، بس وقت بہت کم رہ گیا، کہ اللہ سے بندوں کا رشتہ، ایک تو اور اقوام تھی ان کا رشتہ، اس امت کا رشتہ، ان دونوں کے اندر فرق بھی ہمارے اوپر واضح ہو گیا، لیکن ہم اس رشتے سے ناواقف کیوں ہیں جو بظاہر نظر آتا ہے؟ اصل میں ہم مادیت کی طرف چلے گئے، جی ہم جو ہیں وہ مادیت میں ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں نا وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی۔ جس اسپیڈ سے ڈسکوریز ہوئی ہیں، ہم دنیا میں پھنستے چلے گئے۔ 2-3 چیزوں کا مجموعہ ہے، میں بہت جلدی میں بتا دوں آپ کو۔ جسم، اس میں ایک چیز روح ہے، ایک چیز جان ہے اور ایک چیز جسم ہے۔ جان نکلتے ہی روح اوپر چلی جاتی ہے اور جسم یہاں رہ جاتا ہے۔ روح جو ہے وہ ایسی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو روح جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو آسمان سے آئی، تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی۔ ہمارا تعلق بھی اللہ سے روح کے ذریعے ہی بنتا ہے۔ جی۔ تو اگر ہمارا تعلق اللہ سے بنانا ہے ہمیں، تو ہمیں اپنی روح کو صحت مند کرنا پڑے گا، اسے غذا دینی پڑے گی، اور وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، اللہ سے محبت۔ تو یہ ہماری روح کو توانا کرتی ہے۔ جیسے ہم جسم کو کھانے کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، اسی طرح جسم کو اگر اللہ کی یاد دیتے رہیں گے تو جسم توانا، وہ روح توانا رہے گی اور ہمارا اللہ سے تعلق بنا رہے گا۔ ناظرین، آج ہم نے جانا، مجاز صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اللہ سے بندوں کا رشتہ کیا، اور خاص طور سے بندوں کا بھی